المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محدثین میں بہت عظیم مرتبہ اور مقام کے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب حدیث میں شیخین کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں، اور جب صحابہ کرام میں شیخین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ہوتے ہیں، اور جب فقہاء میں شیخین کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما۔ تو یہ امام بخاری علیہ رحمہ سن 194 میں پیدا ہوئے، جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اور ان کا وصال 254 ہجری عید الفطر کے دن ہوا، رات کو عید الفطر کی رات کو ہوا، اور تدفین ان کی عید الفطر کے دن ظہر کی نماز کے بعد ہوئی، اور جب ان کو دفن کیا گیا تو آپ کی قبر کی مٹی جو اوپر والی مٹی تھی اس سے کستوری کی خوشبوئیں آتی۔ یہ جو جلد اول ہے نا بخاری شریف، اس کی ابتدا میں مقدمہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ آپ کی قبر کی مٹی لوگ آپ بہت مدت تک آتے اور مٹی اٹھا کر برکت کے لیے لے جاتے، اور امام مسلم جیسا محدث وہ امام بخاری علیہ رحمہ کو عرض کرتے ہیں کہ اے استاذ الاستاذین، اپنے قدم آگے کیجئے، میں آپ کے قدموں کو چوم لوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین کا مسلک کیا تھا۔ محدثین کا مسلک کہ امام مسلم جیسا محدث قدم چومنے کو تیار ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اگرچہ قدم آگے نہ کیے لیکن ازراہ تواضع، لیکن ان کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ محدث ہو کر یہ شرک والی بات کر رہا ہے تو، یعنی انہوں نے بھی اس مطالبے کو شرک قرار نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ محدثین وہ اہل سنت و جماعت تھے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اسی کتاب بخاری شریف میں کتاب الفتن میں خارجیوں کا رد کیا، کتاب الاحکام میں رافضیوں کا رد کیا، اور یہ جو آخری کتاب کتاب التوحید ہے، اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ کیا تھے جو کوفہ میں پیدا ہونے والے جہم بن جہمیوں کا رد کیا اور معتزلہ کا رد کیا۔ آخری باب جو انہوں نے ذکر کیا ہے نا، تو یہ معتزلہ وہ اعمال اور اقوال کے یعنی میزان کے منکر تھے، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اس میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ لوگوں کے عمل بھی قیامت کے دن تولے جائیں گے اور باتیں بھی تولی جائیں گی، اور میزان قائم ہوگا، اور یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، اور عرش کے دائیں جانب نیکیوں والا پلڑا ہوگا اور دوسری طرف بدیوں والا پلڑا ہوگا، اور سبحان اللہ وہ میزان پر نگرانی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو لگایا جائے، اور تولنے والے حضرت جبریل علیہ السلام۔ پلڑا ایک اتنا بڑا ہے کہ اس پر زمین و آسمان اور درمیان کی ہر شے رکھ دی جائے تو پلڑا پھر بھی خالی کا خالی ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے وہ پلڑا دکھا دے، اللہ نے دکھایا تو پلڑا اتنا بڑا تھا کہ داؤد علیہ السلام غش کھا کے گر گئے، اور جب افاقہ ہوا تو عرض کی یا اللہ یہ اتنا بڑا پلڑا یہ نیکیوں سے کون بھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی جس پر میں راضی ہو جاؤں وہ ایک کھجور صدقہ کرے گا تو یہ پلڑا بھر جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقبول عمل ہے تھوڑا سا ہو تو وہ اس پلڑے کو بھر دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان،
کہ جب مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو میزان آدھا بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ کہتا ہے تو سارا پلڑا بھر جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب کو شروع کیا ہے انما الاعمال بالنیات سے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جو عمل کیا ہے، اور کتاب کی تالیف کا عمل بھی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، نیت اچھی ہے، اور ہمیں بھی سبق دیا ہے کہ جو کام کرو اچھی نیت سے کرنا، ہمیں بھی۔ اور آخر میں یہ ذکر کر کے کہ اعمال و اقوال تولے جائیں گے، یعنی وہی تولے جائیں گے جو اچھی نیت سے کیے جائیں گے۔ اور پھر اپنی کتاب کو ختم کرنا چاہا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید پر، اور وہ تسبیح و تحمید کے الفاظ بھی اپنے ذکر نہیں کیے بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ سے اپنی کتاب کو ختم کیا، اور اس سے گویا کہ یہ کتاب کو جو مہر لگائی ہے وہ کستوری کی مہر لگ گئی۔ اور اس میں یہ ذکر فرمایا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اور معتزلہ کے اعتراضات، ان کے جوابات یہ کئی بار ذکر ہو چکے ہیں۔ آخری جو حدیث پاک ذکر کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ حدیث اس سے پہلے دو مقام پر گزر بھی چکی ہے، اگرچہ تھوڑا سا ترتیب میں اختلاف ہے، تو یہی الفاظ متن کے ہیں کہ ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان، یہ کلمہ بول کر مراد کلام ہے، اور یہ اطلاق ہوتا رہتا ہے کلمہ، جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ کلام ہے۔ تو کلمتان کا مطلب ہے کلامان، اور حبیبتان الی الرحمن، یہاں حبیب محبوب کے معنی میں ہے، فعیل مفعول کے معنی میں ہے، یعنی ان کلمات کا بولنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ان کلمات کا بولنے والا وہ محبوب بن جاتا ہے رحمان کا۔ اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ بڑے ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے والا تھکتا نہیں، یا کلمات مشکل نہیں کہ ان کی ادائیگی میں اشکال ہو۔ علی اللسان، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ اور ثقیلتان فی المیزان، یہ ترجمۃ الباب کی مناسبت کے لیے کہ میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ تو وہ دو کلام کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہیں اور کچھ صفات ثبوتیہ ہیں۔ جب سبحان بولا جاتا ہے تو اس میں تمام صفات سلبیہ آ جاتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی حمد اور تحمید بیان کی جاتی ہے تو اس میں تمام صفات ثبوتیہ آ جاتی ہیں۔ گویا کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اور یہ ایک حدیث پاک میں ہے، اسی حاشیے پر بھی وہ موجود ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جن طلباء نے پڑھا ان کو، ان کے ماں باپ کو، مدرسہ کے معتمم کو، ان کے تمام اساتذہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب نے جو خطاب فرمایا بڑا شاندار تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عقیدہ بھی صحیح رکھے، عمل بھی صحیح رکھے، اور اگر عمل اور عقیدہ صحیح نہیں تو وہ عالم نہیں۔ قرآن کریم نے بھی فرما دیا نا کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جو علم تو پڑھے۔ اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نافع کی دعا فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا رب
قل رب زدنی علما، اے محبوب دعا کر کہ یا اللہ میرا علم زیادہ کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا کی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے علم نافع۔ وہ شاہ صاحب نے جو کہا ہے نا کہ جس کو علم کی سمجھ نہیں آئی تو وہ انہی کا علم ہے، کہ جن کا علم نافع۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور بندہ جب اپنے علم پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو اس نے نہیں پڑھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے محتمم حضرات صاحبزادگان کو اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، حضرت حاجی صاحب کے درجات اللہ بلند فرمائے، حضرت محدث آدم علیہ الرحمہ کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔